واقعہ اصحاب فیل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا جو اصحاب فیل کا واقعہ کر کے مشہور ہوا۔ اس واقعے کی کیفیت یوں ہے کہ اس وقت شاہ حبشہ کی طرف سے ابرہہ یمن کا گورنر تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک کلیسا بنایا اور شاہ حبشہ کو لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک بے نظیر کلیسا بنوایا ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ عرب کے لوگ آئندہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر یہیں طواف کیا کریں۔ جب یہ خبر عرب میں مشہور ہو گئی تو بنی کنانہ میں سے ایک شخص نے آ کر غصے میں کلیسا میں بول و براز کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے قسم کھائی کہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دوں تو میرا نام ابرہہ نہیں۔ اسی وقت فوج اور ہاتھی لے کر کعبہ پر چڑھائی کی، یہاں تک کہ مقام مغمس میں جو مکہ مشرفہ سے 2 میل ہے جا اترا اور ایک سردار کو حکم دیا کہ اہل مکہ سے چھیڑ چھاڑ شروع کرے۔ وہ سردار قریش کے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لایا، جس میں 200 اونٹ عبدالمطلب بن ہاشم کے بھی تھے۔ عبدالمطلب کو ابرہہ کے پاس لے آیا اور ابرہہ نے عبدالمطلب کا بڑا اکرام کیا اور دونوں میں یہ گفتگو ہوئی۔ ابرہہ نے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ عبدالمطلب نے کہا میرے اونٹ واپس کر دو۔ ابرہہ نے تعجب ہو کر کہا تمہیں اونٹوں کا تو خیال ہے، مگر خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور جسے میں ڈھانے آیا ہوں، اس کا نام تک نہیں لیتے۔ عبدالمطلب نے کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، خانہ کعبہ کا مالک اور ہے، وہ اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کہا خانہ کعبہ مجھ سے بچ نہیں سکتا۔ عبدالمطلب نے کہا پھر تم جانو اور وہ جس کا خانہ کعبہ ہے۔ اس گفتگو کے بعد عبدالمطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں واپس آ گیا اور قریش سے کہنے لگا کہ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو۔ یہ کہہ کر خود چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گیا اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر یوں دعا کی، اے اللہ، بندہ اپنے گھر کو بچایا کرتا ہے، تو بھی اپنا گھر بچا۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر غالب آ جائے۔ اگر تو ہمارے قبلہ کو ان پر چھوڑنے کا لگا ہے تو حکم کر جو تو چاہتا ہے۔ ادھر عبدالمطلب یہ دعا کر کے اپنے ساتھیوں سمیت پہاڑوں کے درے میں پناہ گزین ہو گئے۔ ادھر صبح کو ابرہہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج اور ہاتھی لے کر تیار ہوا۔ جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گئے۔ بہترے آنکھ مارے مگر نہ اٹھا۔ آخر مکہ کی طرف سے اس کا نامہ موڑ کر اٹھایا تو اٹھا اور تیز بھاگنے لگا۔ جب مکہ کی طرف اس کا منہ کرتے تو بیٹھ جاتا اور کسی دوسری طرف کرتے تو اٹھ کر بھاگ جاتا۔ اسی حال میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی طرف سے ابابیلوں کے گول بھیجے، جس کے پاس کنکریاں تھیں، ایک ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں۔ انہوں نے کنکروں کا مے برسانا شروع کیا، جس پر کنکر گرتی ہلاک ہو جاتا۔ یہ دیکھ کر ابرہہ کا لشکر بھاگ نکلا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر دشمن سے بچا لیا۔ قرآن مجید کی سورۃ فیل میں اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ اس واقعے میں 2 طرح سے حضرت کی کرامت ظاہر ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر اصحاب فیل غالب آتے تو وہ حضرت کی قوم کو قید کر لیتے اور غلام بنا لیتے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اصحاب فیل کو ہلاک کر دیا تاکہ اس کے حبیب پاک پر حمل و طفولیت کی حالت میں اسیری اور غلامی کا دبا نہ لگے۔ دوسرا یہ کہ اصحاب فیل نصارہ اہل کتاب تھے۔ یہ واقعہ حضرت کی نبوت کا پیش خیمہ تھا، کیونکہ آپ کے دین میں اسی بیت اللہ کی تعظیم، اسی کے حج اور اسی کی طرف نماز کا حکم ہوا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔